بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم احینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل علی محمد النبی الأمی وازواج امہات المؤمنین وذریته وآل بیته كما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ جل شانہ نے انسانوں کی تربیت انسانوں کے ذریعے فرمائی، سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پہ، کیونکہ براہ راست اللہ سے لیتے ہیں، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تو باقی انسانوں کو انسانوں ہی کے ذریعے سکھایا جاتا ہے۔ بچہ سب سے پہلے اپنی ماں، باپ، رشتہ داروں سے سیکھتا ہے، پھر جا کے مدارس میں، سکولوں میں پڑھتا ہے، کالج یونیورسٹی میں یا کسی ہنر میں پڑھ جاتا ہے، تو آسان سے آسان کام بھی وہ نہیں کر سکتا جب تک وہ سیکھ نہ لے۔ یہ جو پینسل ہوتی ہے نا، تو ہم جب بچے تھے تو اس کو چاقو سے کرتے تو پینسل کو ہم بڑا ضائع کر دیتے تھے، لیکن اسی پینسل کو جب شارپنر میں ڈالا جائے تو 2 دفعہ گھمایا جائے تو پینسل کا نہ سکہ ضائع ہوتا ہے نہ اس کی لکڑ ضائع ہوتی ہے۔ یہ ماحول کی ایک ترتیب ہے نا۔ اسی طرح ہی اگر کوئی بچی روٹی پکانا نہ جانے تو وہ روٹی جلا دیتی ہے، ٹیڑھی میری بناتی ہے، سالن میں مرچیں کبھی اور کبھی اس میں نمک زیادہ ہو جائے گا۔ تو اسی ہی طرح زندگی کے سیکھنے کے لیے اصول اور دین سیکھے بغیر آدمی کو نہیں آتا۔ اللہ پاک نے نبیوں کو معلم بنایا، وہ بہترین اللہ کی مخلوق میں بہترین انسان جن کی براہ راست اللہ کے ہاں سے حفاظت کی جاتی ہے، معصوم علی خطا ہوتے ہیں، تو وہاں احتمال نہیں ہوتا کہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو بھی اسی طرح دین بھی سیکھنے کے لیے دینی ماحول ہونا ضروری ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ کتنی برکت ہوتی ہے ماحول کی۔ اب ہم اعمال کر رہے ہیں تو جو ہی رمضان آتا ہے تو اعمال کا درجہ بڑھ جاتا ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 70 گنا فرض میں جو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے فجر کی 2 رکعتیں پڑھی تو 140 نمازوں کے برابر فجر کی نماز چلے گی، 70 گنا بڑھ جاتا ہے 2 رکعتیں، اس کی 70 گنا بڑھ جاتا ہے، 140 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے لیلۃ القدر آتی ہے تو 1000 مہینے کے برابر ہوتی ہے، ایک رات ہی ہے، تو لیکن اللہ کے ہاں سے اس کو ایک ایسا تقرب دیا گیا ہے کہ وہ 1000 مہینے کے برابر، آپ اندازہ لگائیں 80 سال سے زیادہ کا وقت جس میں آدمی نہ سویا ہو، نہ کھایا ہو، نہ پیے، نہ کوئی اور کام کرے، تو وہ شخص کرتا رہے اعمال، تو ایک لیلۃ القدر گزارے تو ایک برابر ہے۔ اسی طرح آدمی نماز آ کے مسجد الحرام میں پڑھے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، ہماری اولادوں کو بھی نصیب فرمائے۔ تو نماز 1,00,000 کے برابر ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے؟ جگہ کی وجہ سے، وہ وقت کی وجہ سے۔ اسی طرح بھی حج آ رہا ہے تو حج کے جو دن ہوتے ہیں 8 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک ہوتے ہیں، اور حاجی کا ہر قدم اس پہ 25,000 نیکیاں بنتی ہیں، اور وہ حرم کی 1,00,000 اس میں بنتی ہیں، تو جو کیلکولیشن ہے اس طرح جوڑ کر کے وہ 7 کروڑ نیکیاں بنتی ہیں، چاہے وہ باتھ روم کی طرف جا رہا ہے، تو اتنا اجر بڑھ جاتا ہے یہ ان ایام میں۔ یوم عرفہ جسے عرفات کا میدان 9 ذی الحج کو، ایسا دن زندگی میں نہیں آتا سال جو وہ دن ہے۔ حاجیوں کے سارے گناہ ایسے لے کے چلا جاتا ہے۔ غروب کیا ہوتا ہے؟ سورج حاجیوں کے گناہ بھی غروب کر دیتا ہے، سوائے لین دین کے وہ نہیں ختم ہوتا، وہ میدان محشر میں بھی حساب دینا ہوگا۔ تو یہ اسی طرح عید کی راتوں کی فضیلت ہے۔ تو یہ جو فضیلتیں ہیں یہ غور کریں تو دنوں کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، اگر کوئی روزہ
کہ جی رات کو رکھ لوں اور صبح افطار کر لوں تو روزہ نہیں ہو سکے گا نا۔ اسی طرح ہر کام نمازیں اپنے وقت پہ فرض ہے، تو اسی طرح ایام کے ساتھ بھی اللہ پاک نے یہ رکھا ہے۔ اسی طرح جو بندہ اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے، اور اس بندے میں یہ خاصیت، اس بندے کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی روح کے اندر ایک نور منتقل ہو جاتا ہے، اور اس کو صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ نور دوسروں کی روح میں منتقل کر سکے، تو اس کی صحبت، اس کی معیت جو ہے آدمی کو بہت اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ثواب، ثواب جتنا اتنا پڑھ لو اتنا ثواب، اتنا پڑھ لو اتنا ثواب، جیسے نمازوں میں بھی ثواب بڑھ جاتا ہے، گھر میں پڑھے مرد تو ایک نماز ہے، مسجد میں پڑھے محلے کی تو اور زیادہ ثواب ہے، جامع مسجد میں پڑھے اور زیادہ ثواب ہے، جماعت سے پڑھے اور زیادہ ثواب ہے۔ ایک ہوتا ہے ثواب اتنا، یہ پڑھو تو اتنا ثواب ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جس سے آدمی کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، معرفت باری نصیب ہوتی ہے، اور معرفت باری جو نصیب ہوتی ہے بظاہر لگتا ہے کہ جی میں نے وہ تو کام کیا ہے، اس پہ اتنا ثواب ہے، اس میں کتنا ثواب ہے، تو یہ بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ دونوں میں کیا ڈفرنس ہے نا، کیا فرق ہے۔ معرفت باری سے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا مقرب محبوب بنتا جاتا ہے۔ اب وہ جو اعمال کرتا ہے تو اس کا ثواب پہلے کی طرح نہیں ہوتا، اب اس کا سوال اس کے ابھی درجے کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے ایک شخص بھرتی ہوا ہے دفتر میں، 17واں سکیل ہے، افسر بھرتی ہو گیا، اس کی تنخواہ 70,000 روپے ہے۔ اب وہ پروموشن کرتے 21 سکیل پہ چلا گیا تو بھئی اب اس کی تنخواہ 70,000 نہیں ہوگی، اس کی تنخواہ کئی لاکھ روپے ہوگی، اس کی ایک دن کی سہولت، گاڑی، گھر اور ملازمین، یہ بہت بڑھ جائے گا۔ یہ اس لیے بڑھ جائے گا کہ اب یہ بندہ درجات میں اوپر چلا گیا۔ اسی طرح قرب باری کے ساتھ آدمی کی نیکیوں کا اللہ سے ہاں سے جو ملتا ہے اجر، وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات قرض کروں، میں نے کسی کتاب میں تو نہیں دیکھی، لیکن میں ایک زمانے سے اللہ مجھے اپنے نبی کے قدموں میں جگہ دے دیتے ہیں، تو کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ بڑے ایسے ہی بے اندازے میں کہہ دیتے ہیں، یا خیال نہیں کرتے کہ جی وہ مکہ میں نماز پڑھو بیت اللہ میں تو ایک ہے، مدینے میں پڑھو تو 50,000 ہے۔ ٹھیک ہے، مسجد اقصیٰ کا 50,000 میں انکار تو نہیں کرتا، لیکن ان بیچاروں کو شاید یہ پتہ نہیں ہے مدینے میں کون ہے، وہ کون ہے مدینے میں، جس کے سلام کے جواب میں بھی آدمی کے بعد اتنے درجات بلند ہو جاتے ہیں جو زندگی کے سالوں میں بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ نے فرمایا جو میری قبر پہ سلام کرتا میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، اور جواب کے الفاظ کے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جسے رسول اللہ جواب یہ دے رہے ہیں تجھ پہ سلامتی ہوں، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں، ساری دنیا دیکھتی رہے، وہ مقابلہ نہیں جو رسول اللہ ایک دفعہ فرما دے۔ میرے نبی کی معیت ہے، یہاں ملے گا 50,000 کا ظاہری اعتبار میں، لیکن جو رسول اللہ کی معیت کی کیفیت اور برکت اور جو قرب باری کا ذریعہ بنے گا وہ اس کا اندازہ نہیں۔ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں مکہ پہلے جاؤ، بعض کہتے ہیں مدینہ جاؤ۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھی میں تو اس کو پسند کرتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں پہلے مدینہ جاؤں، رسول اللہ کے پاس جاؤں، رسول اللہ میرے لیے دعا کریں اور میرے گناہ معاف ہو جائیں، اس میں معاف ہو کے پاک ہو کے مکے کی حدود میں داخل ہوں، کیونکہ 5ویں سپارے میں آیت بھی ہے، اے نبی جب یہ گناہ کر لیں اور یہ استغفار کریں پھر تیرے پاس آئیں تو ان کے لیے استغفار کرے تو اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے رسول اللہ کے پاس آنے کی۔ آپ نے فرمایا جس نے جو میری قبر پہ آیا اس نے میری زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہے۔ ہم ثوابوں میں اس میں اتنا پھنس جاتے ہیں، میں نے اچھے اچھے خاصے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ وقت مکہ میں رہتے ہیں، منع تو نہیں ہے، اچھی بات ہے، طواف کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ مدینے میں 2-3 دن رہتے ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے
وہ کہتے ہیں جی وہاں تو بہت ثواب ہے، نمازوں کا بھی ہے ثواب، میں بھی قائل ہوں، انکار کون کر سکتا ہے۔ طواف ہے جس پہ آدمی کی جو ہے نا اللہ کے ہاں سے اتنا اجر ملتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ ثواب اجر اپنی جگہ، میرے نبی کی معیت کی کیفیت اپنی جگہ، اور یہ دل کے ساتھ ہے، یہ تعلق کے ساتھ ہے نا۔ کوئی اندھا ہے، آپ اسے لے جائیں روشنیوں کے بازار میں تو اس کو کیا فرق پڑا ہے، اندھیرے میں بیٹھ جائے تو بھی اس سے وہی حال ہے، روشنیوں میں چلا جائے تو بھی اس کا وہی حال ہے، اسے کیا فرق پڑے گا۔ تو یہ جو ہے نا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بڑا بلند ہے، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اسی طرح یہ اہل اللہ ہیں، تو ان کی صحبت سے آدمی کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ بندہ اللہ کے روبرو ہوتا جاتا ہے، بندہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق بنتا جاتا ہے، اور یہ ایک بہت نفع والا معاملہ ہے جسے اللہ نصیب فرما دے۔ تو بھی یہ ذکر اذکار، یہ مراقبات بظاہر تو آدمی کہتا ہے جی کیا ہے، لیکن یہ قرب باری کا بہت بڑا ذریعہ بنتے ہیں، معرفت باری کا ذریعہ بنتے ہیں، اور اس کی برکت سے آدمی کے دل میں نور کی تجلیاں اترتی ہیں، اس کی برکت سے روح کے اندر ایک خاص نور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب آدمی کو موت آتی ہے تو جو چیز اس کے وجود کے ساتھ ہے نا، تعلق کی بنیاد پہ وہ منقطع ہو جاتی ہے۔ اب اس کی بیوی ہے تو وہ دوسرا وہ کر سکتی ہے، تو عدت پوری کر کے دوسرا خاون کر سکتی ہے، دونوں زندگی کا حصہ رہے۔ اسی طرح ہی بیوی فوت ہو گئی تو خاون دوسری ایجاد کر سکتا ہے، تو کتنا بڑا۔ اسی طرح ہی مال ہے آدمی کا، ساری زندگی اس نے مال جمع کیا، جو بھی مرتا گیا اب وہ مال کا مالک نہیں ہے، مال اس کا نہیں ہے، مال اب وارثوں کا ہو گیا ہے، وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ فقہا نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ ولی بنایا جائے۔ لوگ زکوٰۃ فرض ہونے کا بھی نہیں جانتے، اور دینے کا تو ویسے بھی بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں، بس ایسے ہی دے دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں تھا زکوٰۃ کے کچھ اصول ہے، ترتیب ہے، اس سے ہٹا جائے تو پھر بس اللہ ہی قبول کرے۔ تو اگر ایک آدمی مر گیا ہے نا، تو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے اسے کفن نہیں پہنا سکتے، اگر پہنائیں گے زکوٰۃ کے پیسے تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوئی، کفن تو اس کو پہن دیا، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ مالک بنایا جائے، وہ مالک ہے نہیں، وہ تو مر چکا ہے، اس کا وجود ختم ہو گیا ہے، وہ اس کے اوپر جو کپڑا پہنا ہے اس کا نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہی بنا۔ تو اسی طرح دنیا کی کتنی چیزیں، حتیٰ کہ گھر سے جو تختی اس کے نام کی تھی وہ اتر کے اس کے قبر پہ لگ جاتی ہے، کچھ عرصے میں قبر پہ بھی نہیں رہتی۔ تو بھئی یہ جو ذکر اذکار ہے نا، اس سے آدمی کے اندر ایک شعور، ایک کیفیت، ایک اللہ کا تعلق، اللہ کی ایک معرفت پیدا ہوتی ہے، اور آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، نمازیں پہلے بھی پڑھتا ہے، نمازوں میں فرق آ جاتا ہے، قرآن پہلے بھی پڑھتا ہے، اب قرآن کی تلاوت میں فرق آتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، دل کے اندر خشیت آ جاتی ہے، جو آنکھیں خشک ہیں وہ جاری ہو جاتی ہیں، دعاؤں میں سوز آ جاتا ہے، سجدوں میں لذت آ جاتا ہے۔ اتنی لذت بعض اور سجدوں میں ہوتی ہے کہ آدمی کا جی نہیں کرتا کہ میں سجدے سے سر اٹھاؤں، بلکہ یہ دل چاہتا ہے کہ بس ابھی میری روح نکل جائے، اس حال میں نکل جائے، کیونکہ جس حال میں جسے موت آئے گی میدان محشر میں اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ جب بھی آدمی کوئی گناہ کرنا کا ارادہ ہو نا، تو سوچے کہ اگر اس حال میں مر گیا تو میدان محشر میں سب کے سامنے اسی حال سے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ذکر اذکار بہت بڑی نعمت ہے، یہ جو اہل اللہ کے ہاں اسباق ہوتے ہیں، جیسے آپ کے کالج، اسکولوں، یونیورسٹیوں، مدارس کا کورس ہوتا ہے، تو یہاں بھی کورس ہے، یہ ذکر اذکار مراقبات نا، جو معرفت باری کا ذریعہ بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آدمی کے اندر اہلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ایک لڑکا ہے، کچھ نہیں آتا، وہ میڈیکل کالج میں جاتا ہے، ایک ڈاکٹر سرجن بن جاتا ہے،
تو اسی طرح اہل اللہ کی صحبت میں آنے سے آدمی کے اندر صلاحیت، روحانی قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو روح کی کوئی صفت نہ ختم ہوتی ہے، نہ معطل ہوتی ہے، نہ منتقل ہوتی ہے، وہ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اور حال یہ ہو جاتا ہے، اللہ کرے جس دن ہم جائیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی، ابھی تو کہنے کی بات ہے، کہ جو دنیا میں ہماری روح کے اندر صفات ہے نا، تو دنیا کا ایک گند ہمارے گرد لگا ہوا ہے۔ جب آدمی دنیا سے جاتا ہے نا تو یہ گند دنیا کا ہٹ جائے گا، اور روح اتنی منور، اس کی صلاحیتیں اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ایسے لگتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ میں پاک ہو گیا ہوں، میں پاکی سے نکل آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ وہ موت دے، اللہ وہ عشق دے، اللہ وہ کیفیت دے، جو آدمی کو یہ نصیب ہو کہ مرنے والا اس کا وقت زندگی کا سب سے خوبصورت وقت ہو۔ لوگ تو جانتے ہی نہیں، لوگ موت کے نام سے گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ موت اتنی خوبصورت کیفیت ہے، سب سے پہلے رسول اللہ کی زیارت، یہ کوئی کم بات ہے؟ آدمی بنفس نفیس اس کی روح رسول اللہ کی زیارت کر رہی، پھر آدمی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے اللہ کا کلام سن رہا ہوتا ہے، اور اس کا رب اس سے راضی ہوتا ہے۔ آدمی کو جب یہ باتیں نصیب ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کاش پہلے ہی مر گیا ہوتا۔ وقت کا میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، پھر بیٹھ کر کے ذکر کرتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک شخص ملا، کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوہ طور پہ جا رہا ہوں۔ تو وہ سادہ سا مسلمان تھا، ان کا ہی تھا کی نبوت کا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی اللہ کو میرا سلام دینا نا۔ ہائے کتنی عجیب بات ہے، نبوت کتنی چیز ہے کہ آدمی براہ راست نبی کے ذریعے اللہ سے، اتنے صحابہ باتیں کرتے، جواب اللہ دیا کرتے تھے کھڑا ہوئے، تو اللہ سے کہنا اللہ مجھے اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا کر دے۔ یہ بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے تو کہا بارے الہ، ایک بندہ ملا تھا یہ نام کا، تو اس نے مجھے کہا کہ میرے اللہ کو میرا سلام دینا، اور اللہ سے کہنا اللہ اپنی محبت کا ایک قطرہ دے، ایک ذرہ دیتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ایک وقت گزر گیا، کافی وقت گزر گیا، تو آپ کو بندہ نظر نہیں آیا، تو بڑے پریشان ہوئے، بندہ کدھر گیا، وہ دیکھا نہیں دوبارہ۔ تو جب اس کے علاقے کا پتہ چلا تو اس علاقے میں گئے تو کہا جی وہ بندہ تھا وہ کدھر گیا؟ انہوں نے کہا وہ بڑا منحوس آدمی تھا نا، اس کو ایک بیماری نکل آئی تھی، اس کی وجہ سے لوگ اور بیمار ہوتے تھے، یہاں سے نکال دیا گیا، پھر کدھر بھیجا؟ وہ ادھر گئے، پریشان تھے کہ یار یہ کیا بن گیا۔ انہوں نے کہا جی بڑا منحوس آدمی تھا، اس کی وجہ سے بڑے نقصان ہوتے تھے، تو اس کو نکال دیا گیا۔ آخر ایک جگہ پہنچے تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے ہاں بادشاہ ہے، بادشاہ بڑا سخت مزاج آدمی ہے، تو جب ایک وبا آئی تو وبا کی اس نے کہا کیوں آ گئی؟ تو لوگوں نے کہا ایک آدمی ہے اس کے ساتھ وبا ہے، جہاں جاتا ہے، اس نے کہا تو پھر اس کو ختم کرو نا وبا کو۔ تو اس نے ایک ہاتھی رکھا ہوا تھا، بہت بڑا تھا قد میں، مست ہاتھی تھا، ٹریننگ دی تھی اسے کہ بندے کو کیسے مارنا ہے، مجرموں کو ہاتھی کے سامنے پھینکتا تھا وہ۔ تو ہاتھی اتنا ٹرینڈ تھا کہ ایسے آتا تو ایسے بندے کو اپنی سونڈ میں لیتا تھا، سونڈ میں لے کے نا اوپر اچھال دیتا خلا میں، فضا میں، اور بندہ پھر نیچے آ کے گرتا تو اس کو پھر ہاتھی جو کچھ کرتا ہے، اس کا تو پاؤں اتنا بندے پہ پڑے تو سب کچھ اس کا باہر نکل آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ بادشاہ نے ہاتھی کے سامنے پھینکا، سارے لوگ تھے، ہاتھی نے اٹھایا فضا میں پھینک دیا، اوپر جاتا ٹرین تھا ہاتھی، ایسے اوپر اور نیچے آیا تو بس کہا اچھا اس کو کہاں پھینکا؟ اس کی کچھ ہڈیاں، انہوں نے کہا جی فلانی جگہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ٹوٹ چکے تھے پریشانی سے، یار یہ کیا بن گیا، کیا ہوا، کیوں ہوا؟ اس کی قبر پہ پہنچے تو کلام کی، اے اللہ کے بندے، سلام کیا، جواب دیا، اے اللہ کے بندے یہ کیا ہوا؟ آپ نے تو رنجیدہ تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس بندے نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا موسیٰ اے اللہ کے نبی اب اللہ کے پاس جانا
تو اللہ سے کہنا کہ اللہ مجھے زندہ کر دے، پھر وہ ہاتھی مجھے پکڑے، پھر وہ ہاتھی مجھے فضا میں پھینکے، پھر مجھے چکنا چور کر دے اور ریزہ ریزہ کر دے، پھر مجھے اللہ زندہ کرے، قیامت تک بس مجھے ہاتھی پھینکتا رہے اور میرے ساتھ یہ حشر ہو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بھی پریشان ہو گئی، یار یہ عجیب سا آدمی ہے، میں تو دکھ سے ٹوٹا ہوا ہوں، اس کے ساتھ کیا بنی ہے، اور یہ تمنائیں کرتا ہے کہ مجھے ہاتھی کے سامنے پھینک دو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوئی ٹوٹ گئے تو کہا یا اللہ میں بڑا پریشان ہوں، اس شخص کے ساتھ کیا بنی، لیکن اس کی قبر پہ گیا تو اس نے تو مجھے پریشان کر دیا ہے۔ کہتا ہے اللہ سے جا کے کہنا، اللہ کے نبی اللہ سے کہنا مجھے زندہ کر، مجھے ہاتھی کے سامنے پھینکے اور پھر زندہ کر، پھر زندہ کر، قیامت کی صبح تک میرے ساتھ یہی کچھ کرتا رہے۔ جب یہ بات کی تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تجھے کیا خبر، وہ ایسا ہی کہتا، اسے کہنا بھی یہ چاہیے۔ تو کہا یا اللہ کیوں؟ فرمایا موسیٰ جب ہاتھی نے اسے پکڑا، کھینچا نہ، پھینکا اوپر فضا میں، تو میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا، اپنی رحمت پہ۔ اپنے ہاتھ تو اللہ کے اس طرح نہیں ہے، لیکن ایک خاص صفت کے ساتھ میں نے اسے اپنی رحمتوں کے ہاتھوں میں لے لیا۔ ارے وہ ہاتھی کے لیے نہیں تڑپتا، وہ میری اس رحمت کو میرے ان ہاتھوں، میری آغوش کے لیے بار بار مر کے ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہونا چاہتا ہے کہ وہ لمحہ مل جائے کہ پھر میرا اللہ مجھے پکڑ لے، میرا اللہ مجھے سنبھال لے۔ اس راستے کی تکلیفیں پھول کی طرح ہوتی ہیں، پھول ٹوٹ بھی جائے تو زمین کو خوشبودار بنا دیتا ہے، پانی میں گرتا ہے تو پانی کو بھی گلاب بنا دیتا ہے، فضائیں اس سے ٹکرا کے جاتی ہیں تو فضائیں بھی خوشبودار ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں رات کی رانی، رات کا ٹائم ہے، آپ گزر کے جا رہے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں کہ رات کی رانی لگی ہے جو علاقے کو سارے کو معطر کر دیتی ہے۔ تو بھی اللہ کی محبت جو ہے نا، یہ اللہ کا عشق، یہ معرفت، یہ ایک ثواب سے بلا تر چیز ہے۔ لوگ حساب لگاتے اتنا کریں تو اتنے لاکھ، اتنے کروڑ، اتنے کروڑ، ارے اللہ کے مقرب بن جاؤ تو گنتی ختم ہو جائے گی۔ جہاں دنیا کی گنتیاں ختم ہوں گی وہاں اللہ کی رحمتوں کی ابتدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اللہ اللہ، تو یہ ذکر، اذکار، یہ مجالس، یہ اللہ کے نام کی برکتیں، یہ آدمی کا وجود، روح اور اس کی قبر کو بھی بنا دیتے ہیں۔ حضرت مجدد الثانی رحم اللہ سندھ تشریف لے گئے، سکھر کے پاس ایک جگہ ہے، تو فرمایا کہ مجھے اس طرف صحابہ کے انوارات نظر آتے ہیں، تو لے جائے گے تو قبرستان میں گئے، فرمایا 1 2 3 یہ 3 صحابہ کی قبریں ہیں۔ تو جب لوگوں کو وہ ہو گیا، حضرت تو چلے گئے، تو تحقیق کی تو پرانے لوگوں سے کہ ہاں جی یہ مشہور تھا کہ یہاں کچھ صحابہ کی قبریں ہیں، انہوں نے نام بھی صحابہ کے بتا دیے۔ زمانہ گزر گیا، مجدد صاحب کو بڑا زمانہ گزر گیا ہے، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحم اللہ اتفاق گئے تو فاصلے پہ فرمایا کہ وہ دور جو کچھ علاقہ ہے تو اس علاقے سے قبروں سے نور اٹھتا ہے، آسمانوں میں جاتا ہے، اور یہ نور صرف صحابہ کے وجود میں تھا۔ تو وہاں پہنچے تو جب گئے تو 3 قبروں کا، تو لوگوں نے بتایا، ہمارے آباء و اجداد نے بتایا کہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ صحابہ کی قبر ہے۔ ارے یہ لوگ مر کے بھی دنیا سے زیادہ منور ہوتے ہیں، ان کے وجود سے نکلنے والی برکات دنیا سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے، یہ دنیا کی نحوست غلاظت کے ٹوٹ جاتی ہے۔ ہیرا پتھر میں ہوتا ہے، جس دن اس کا پتھر ٹوٹتا ہے ہیرے کی قیمت لگ جاتی ہے، اس سے پہلے پتھر ہوتا ہے، ہیرا اس دن ہوتا ہے جس دن ہیرے کے پتھر ٹوٹے۔ ایک مرغی کا بچہ ہے، انڈے میں ہے، انڈا بنا ہے، لیکن جب وہ پک کے انڈا ٹوٹتا ہے، بظاہر انڈا ٹوٹتا ہے، اس کی ایک زندگی بن جاتی ہے۔ اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، روتا ہوا دیکھوں سرے بازار تجھے بھی، روتا ہوا دیکھوں پسے دیوار تجھے بھی۔ یہ روح، دل، یہ اللہ سے جڑ جاتا ہے،
لوگ تنہائی سے ڈرتے ہیں، اسے تنہائی میں لذت آتی ہے، لوگ موت سے گھبراتے ہیں، اسے موت کے نام سے عشق ہو جاتا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا جب میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا۔ جو بچہ لائق ہوتا ہے نا، بہت قابل ہوتا ہے نا، وہ انتظار کرتا ہے کہ امتحان کب آئے، میں ٹاپ کروں گا۔ اور جو نالائق ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اللہ کرے چھٹیاں ہی ہو جائے نا، امتحان ہو ہی نہیں، بغیر امتحان کے پاس کر دینا۔ بس ایسا ہی ہے، تعلق کے محلہ میں آدمی قرب باری کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کی ساری زندگی کا سب سے خوبصورت وقت اس کی موت کا وقت ہوتا ہے۔ اتنے عظیم شان لوگ ہوتے ہیں بعض کہ ملک موت آ کے ادب سے سلام کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، پھر فرماتے ہیں مجھے اللہ نے کہا تھا اس میرے بندے کا خیال کرنا، اے اللہ کے بندے تو جیسے چاہے گا تجھے اس حال میں موت آئے گی۔ اور پھر ملک موت فرشتوں سے کہتے ہیں اس پہ نرمی کرنا، سختی نہ کرنا، اس کے ساتھ پیار کا محبت والا معاملہ کرنا۔ جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی محبت میں، لٹا دیتے ہیں اپنی جوانیاں، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنے پروگرام، پھر اللہ بھی بڑا اللہ قدردان ہے، مہربان ہے۔ اللہ بھولتا نہیں نیکیوں کو، انسان ہے بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولتے، اللہ اس کا اجر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نام کی ایک برکت ہے، کیفیت ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ حج عمرے میں آتے ہیں اور واپس جا کے ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایک ڈگری مل جاتی ہے اور کام دوسرے بھی تیز شروع ہو جاتے ہیں ان کے۔ لیکن جنہیں یہاں آتے ہیں ڈگریوں کے لیے نہیں آتے، حجی بننے کے لیے نہیں آتے، معرفت باری کے لیے آتے ہیں نا، وہ یہاں سے جاتے ہیں تو جو بیت اللہ پہ نور کی تجلیاں اترتی ہیں وہ لے کے جاتے ہیں، جو رسول اللہ کے سینے کا نور ہوتا ہے وہ لے کے جاتے ہیں۔ لوگ بازاروں کے چکر لگاتے رہتے ہیں، یہ بیت اللہ اور روزے اطہر کا چکر لگاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں وہ دل، ہماری روح، ہمیں وہ کیفیت دے دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ نے نیک لوگوں کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ پاک نے نیک لوگوں کی صحبت دی ہے، اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، ہماری نادامیاں، بے وقوفیاں، جہالتیں کوئی نقصان کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اللہ پاک رحم فرما دے، اللہ معاف فرما